السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم الائٹ اسکول المراج کیمپس سے جماعت دہم کی اسلامیت اختیاری کے موضوع اسلامی معاشی نظام پڑھیں گے۔ سماجی انصاف کا سوال کہ اسلام اپنے معاشی نظام کی بنیاد کن حقائق پر رکھتا ہے، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اسلام اپنے معاشی نظام کی بنیاد درج ذیل حقائق پر رکھتا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی حاکم اور مالک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ نمبر 2 کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس نے تمہیں اپنی ظاہری اور چھپی ہوئی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ نمبر 3 پہ پوائنٹ ہے کہ رزق کی تنگی اور فراخی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، انسان کو آزمانا مقصود ہے، اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں سورہ انعام میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں میں بلندی دی تاکہ جو کچھ عطا کیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ نمبر 4 پر ہے کہ اہل ثروت یعنی مالدار لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو رزق میں فراخی دی ہے ان کا فرض ہے کہ مفلس اور غریب لوگوں کی مدد کریں۔ قرآن مجید میں سورہ طاریات میں ارشاد ہوتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں ضرورت مند اور سائل اور محروم کا حق ہے۔ نمبر 5 حق ملکیت، اسلام جائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت پر حق ملکیت تسلیم کرتا ہے، اور جب وہ دولت ایک حد سے بڑھ جائے تو اس پر زکوٰۃ عائد کرتا ہے۔ زمین کی فصل پر عشر عائد کیا جاتا ہے تاکہ حکومت اس آمدنی سے رعایا کے حقوق ادا کرے۔ نمبر 6 ٹیکس عائد کرنا، اگر ضرورت ہو تو حکومت زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس بھی لگا سکتی ہے، جیسے فرمان نبوی ہے بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ نمبر 7 حکومتی جائیداد، وہ چیزیں جن سے عام لوگوں کا فائدہ وابستہ ہو وہ کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں، جیسے سمندر، دریا، جنگلات، معدنیات، اور اسلام براہ راست حکومت پر اس کا قبضہ تسلیم کرتا ہے اور حکومت کو ان پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں استعمال کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8 بنیادی ضرورتیں مہیا کرنا، اسلام میں ہر شخص کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنا اور اسے اس کی صلاحیت کے مطابق روزگار کا ذریعہ مہیا کرنا حکومت کا فرض ہے۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا تو اس بستی والوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 انفاق فی سبیل اللہ، اسلام اپنے پیروکاروں کو دولت جمع کرنے کی بجائے اچھے کاموں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو۔ الغرض اسلام نے اپنے معاشی نظام کی بنیاد ان حقائق پر رکھی ہے جن سے کسی شخص نے کوئی معاشی ناانصافی نہ کی ہو، اور یوں اسلام ہر قسم کے سماجی انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔